الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلق الله نوري وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. محمد مصطفى آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی
میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ محمد رسولی خوف خدا خدا عزت عشق مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ براد روشی پڑھ لو۔ دوستو میں تہاڈا مہمان ہاں اور حدیث پاک کی چاندے اکرموا ضیفکم، مہمان جیسا بھی ہوئے ان دی عزت کرنا تہاڈے اتے لازم تے ضروری ہے۔ اکرموا امر دا صیغہ ہے، صحیح حکم فرمائے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حکم فرمایا۔ تو سب تو پہلی تو میری درخواست ہے جو سیانے بندے سارے پیچھے وال بیٹھے ہو تو یہ ریزگاری بنے کو ملائی ہے کہ تاکہ میں مخاطب جو کرا انہاں بچیاں کو جنہاں کو سمجھ بھی کوئی نہیں کہ وہ سے کیا آدھا بیٹھے تھے ہونے لازے دے بعد ہی نہ نیند راونی۔ تو میری درخواست ہے کہ یہ بچے تو اٹھی کے اتھا آونجن تے سیانے دوست جڑے انہاں وہ میرے قریب آمن۔ مختصر سی توالے لال میں گل کرنی ہے، لمبی گل نہیں کرنی۔ جزاک اللہ بیٹے یہ جگہ چھوڑ لو۔ سیانے دوست جڑے ہیں یہ قریب آمن جو جزاک اللہ، اللہ کو اپنی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری درخواست میری یہ ہے سارے ایک شاعر گزرے غربی ہند پہ انصر بخاری وہ ایک جملہ آدھے ہوندے ہیں گنگے گنگے سندے ہاسے گنگے آن ڈٹھو سے سندے ہاسے آج ڈٹھن کے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد سنم بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ میں ڈٹھے نات خان شدے پیران دے نواں کنے سر دے والا تک زور لاریتے پر تسا وہ جنہیں سنیاں لکڑی ہو دیں نا انہاں کو بھالاؤ وہ سلگ دیا پیارا دیا بل دیا چل دیا نہیں وہ شدے بڑا زور ہے لیکن تمہاری چپ تو بھی قربان جو کمال ہے بھئی تسا سبحان اللہ آکھا ہوئے سبحان اللہ آکھن نال نہ خرچہ تھی دے نہ پرچہ تھی دے بلکہ تمہارا چرچہ تھی دے۔ میں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت آپ دا شان آپ دا مقام آپ دی عظمت بزبان قرآن بیان کرنی ہے تو جیڑے دوست کو سمجھ آوے ہوں بے کو کیا پتہ لگ سی کہ وہ سمجھتا بیٹھے پتہ تو لگنا چاہیے نا۔ میرے نانا جی مسیح سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں
علاقے دا وڈا میاں صاحب اودے بال کو قرآن پڑھ وہ پیچھے پڑھائے نے اہدنا الصراط المستقیم. وہ سبق دے کے پاسے دے وال بیٹھن وہ آکھے نے میاں صاحبہ تو پڑھ زور دا وہ آکھے سے میں دل وچ پڑھدا بیٹھا میں دل وچ پڑھدا بیٹھا انہاں کہ میاں اونچا پڑھ دے کوئی پتہ لگے سے دل وچ پڑھدا پیا کیا پڑھدا میں آیت آئی نا اہدنا الصراط المستقیم اون پکے دا بیٹھا ہے تا لسرا نہ تا چل مستقیم ہے نسر شادی بار جا میں دیکھے نا ہے تا نسرا نہ تا چل مستقیم. اور میں کوئی میں پتہ لگے بھی تو سا میری گال بیٹھے سمجھ دو ہی تو کم از کم اگر سبحان اللہ آپ سو تو میں سمجھ سا میری گال سمجھ آنی بھی ہے تو ٹھیک ہے نا درست کی پڑھو. صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں حافظ محمد نواز نے کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ دی نظم پڑھی ہے کہ آیا پیچھے تے سارے پہلیاں تو شان وکھرا. بہت بڑا جملہ ہے. میرے آقا تخلیق دے اعتبار نال ساری کائنات تو اول سبحان اللہ صحیح خود فرمینے صحابی پوچھ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے کائنات تے سب تو پہلی کیڑی شے پیدا کی تھی. میرے آقا نے فرمایا میرا پیارا عرض اول شیء سب تو پہلی چیز میرے اللہ نے خلق اللہ خدا نے پیدا کی تھی نوری او میں محمد دا نور نبوت پیدا فرمایا. کہ اجل نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ حجر و شجر ہے نہ نباتات و جمادات ہیں نہ پہاڑ و جبال ہیں نہ ملائکہ ہیں نہ آدم ہیں نہ نوح ہیں نہ ابراہیم و زکریا نہ یعقوب و یوسف و یونس علیہ السلام ہیں نہ لوح نہ قلم نہ عرش و کرسی نہ دلافت دلہ نہ قاب قوسین نہ سمندر دریا نہ پانی نہ ندی نالے الغرض کائنات دی کوئی شے نہیں بنی. اللہ نے اس وقت اپنی قدرت نال سب تو پہلی جن شے پیدا کی تھی وہ میرے آقا دا نور نبوت پیدا فرمایا. اور ظہور دے اعتبار نال ظہور دے اعتبار نال اے ربیع الاول دا مہینہ اس دی نو تاریخ یا اختلاف روایات 12 تاریخ صبح صادق دے ٹائم جبکہ رات ویدی پئی ہے دن دا اجالا آندا پیا تو میرے آقا سیدہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں سیدہ آمنہ دی گود مبارک دے اندر تحقیق کرنا ہے.
لوگوں کو احضر اے علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہیں بنے دے. دوستو میں اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا میں علماء دیوبند دا ایک ادنا جیا خاتمہ اساں آقا دا ایک میلاد نہیں بلکہ دو میلاد بنے دے. کتنے میلاد ہیں؟ دو میلاد بنے دے ہیں. میلاد جسمانی بنے دے ہیں میاں میلاد روحانی بنے دے ہیں. میلاد جسمانی ہو کہ جب میرے آقا سیدہ آمنہ دے بطن مبارک وچوں محمد ابن عبداللہ بن کے اس کائنات تے آئے. اے میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی ہو کہ جب 40 سال بعد سر دے اتے ختم نبوت دا تاج سجا کے محمد بن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ پڑھ کے آئے. اے میرے آقا دا میلاد روحانی. میلاد جسمانی دے اندر سیدی صورت دا بیان ہے اور میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت دا بیان ہے. اسا صورت دے بھی قائل ہیں اسا سیرت دے بھی بولو نا قائل ہیں. منے دے اوے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرآن دے اندر. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آیت پڑھی ہے قرآن دی تواڈے سامنے. ایک میلاد دا جلسہ ہے جڑا مولانا کرائے قاری عزیز صاحب نے کرائے زمزم ہوٹل والیاں نے کرائے. میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک میلاد دا پروگرام میرے آقا دی شان دا پروگرام عظمت دا پروگرام رفعت دا پروگرام جڑا میرے اللہ نے عالم میثاق دے اندر کرائے. اور ایسا پروگرام کہ سٹیج میرے اللہ نے خود بنائے اور اس پروگرام دے اندر میرے مالک نے میرے اللہ نے فرمایا اے فرشتے ہو اس پروگرام دے اندر تسا نہیں آونا ملائکہ نہیں آونا جنات نہیں آونا حیوانات نہیں آونا. میرے دوستہ میرے بزرگوں کون آونے اس پروگرام دے اندر فرمایا آدم آمن نوح آمن ابراہیم آمن زکریہ آمن یعقوب یوسف آمن یونس موسیٰ آمن اسماعیل ذبیح اللہ آمن عیسیٰ روح اللہ آمن. ایک لفظ جمعی ادار انبیاء کو انبیاء کے ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا اللہ نے اکٹھا کیتا اور کانفرنس بلائی نبی دے نبی کی پاک انہاں دی روح دی پاک نبی دے اجسام دی پاک انہاں پاک پیغمبرہ کو اللہ نے جمع فرمایا. اور اس پروگرام کے اندر میرے اللہ نے خود آپ کاروائی بیان کی تھی کہ شاید کاروائی اللہ نے سیرت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اللہ نے اپنی زبان قدرت نال آپ بیان فرمائی. ایک شان ہے جو میں بیان کرا
مولانا بیان کریں، پیر بیان کریں، عالم بیان کریں، زاہد بیان کریں، ولی بیان کریں، غوث بیان کریں، قطب بیان کریں، ابدال بیان کریں، عباد بیان کریں، تابی بیان کریں، صحابی بیان کریں، اللہ کے نبی بیان کریں، ملائکہ بیان کریں، اور لوگوں میرے آقا دی ایک اور شان ہے جڑی اللہ اپنے زبان قدرت نال بیان کرے۔ میں اس واسطے گزارش لیتا ہوں، میں تیرے سامنے آقا دا مقام اور عظمت بیان کرنے لگا کہ جڑی عالم ارواح کے اندر، عالم میثاق کے اندر، عالم میثاق کے اندر رب نے نبیوں کو جمع کر کے، پیغمبروں کو جمع کر کے، رسولوں کو جمع کر کے آپ اپنی زبان و قدرت کے نال میرے آقا دی شان دی دھاک ملائی، دھاک ملائی۔ فرمایا اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ فرماتے یاد کرو ویلے کو ان وقت کو جب اللہ نے وعدہ کیتا کہ دیکھو نبیوں کو وعدہ، نبی اللہ دے وعدہ کھلنے والا خدا اللہ کیا وعدہ کیتا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو میں تو کو کتابوں میں سا، حکمت میں سا، صحائف میں سا، وحیہ بھیجے سا، اور میں آپ کا نال گلہ کرے سا، گفتگو کرے سا، لیکن نبیو آج میرے کول کھڑے ہو کے میرے نال پختہ عہد کرو، پکا وعدہ کرو۔ نبیو جب تک نبوت مل چکسی، جب تک رسالت مل چکسی، جب تک امامت مل چکسی، جب تک صحف مل چکسے، جب تک کتب مل چکسے، وقت سجا کرنے کیا کرنے جتھا اپنی شریعت بیان کرے سو، اپنی نبوت بیان کرے سو، اپنی رسالت بیان کرے سو، اتھائی میرے آمنہ دے لال دا مقام بیان کرے سو۔ نبیوں کو، رسولوں کو اللہ کیا گندہ پائے؟ وعدہ۔ کیا گندہ پائے؟ وعدہ۔ تو قرآن دے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ دا وعدہ پکا ہوں دے، کریں وعدہ خلافی ہے نہیں تھی دی۔ تے اللہ دی جڑی گال ہے قرآن دے ما یبدل القول لدیا، اللہ فرماتے میری گال کریں تبدیل بھی بولو نہیں تھی دی۔ اجو تو مولوی بدل تے گالی نسے تو سو بلا سوچے دے بیٹھے کل سے چکو ان پڑھے لوگ ہیں، وہ بھی مولوی ہیں، یہ بھی مولوی ہیں، وہ کچھ جادن ایک کچھ جادن اصل کیا ہے پاس جی بھائیو اتنے خود ذہن کا تسا کہیں نہیں ہے کوہاڑی گرنی ہوئے لوہار دی دکان دے دے درخان دی لوہار کٹوی تے ہانی گرنی ہوئے مٹوری یا گھڑا گرنا ہوئے کہیں لوہار کو لوگ گئے جو میں کو گھڑا چاہی دے گھڑا کتو گرن دے اللہ ہوتے جائے یار کوہار دی دکان ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتا ہے گھڑا کبھار پر ملنے کہاڑی لوہار پر ملنی ہے ٹھیک ہے نا یہ سچا گھیو لے کے تماخو جو گھرن میں دے نا ان کو آدھے یار جا کوڑا تماخو نے بھی بھائی میں سنگ پکڑے دا وجہ
یہ نا ٹھیک ہے اتھا ہر کم واسطے سیانے ہی وے قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتا اندے واسطے کو کوئی عقل دماغ دی گال نہیں لگتی کیا کروں کیا کروں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی شان مقام زیر بحث گھرنا منالیاں کو آکھو کہ میرے آقا او ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اتنے خدا ہے اتنے خدا ہے اور خدا تو بعد شان محمد مصطفیٰ ہے میرا بھائی میرے آقا دی شان او نہیں کہ تیرے دماغ کما اتمہ آوے کما حقہ آوے میرے دماغ تمہارا دماغ مولوی دا دماغ ایک محدود ہے میرا جملہ یاد کرائے مولوی دا دماغ پیر دا دماغ ولی دا دماغ دنیا دے بڑے تو بڑے عقیل فہیم دا دماغ محدود ہے میرے آقا دی شان لا محدود ہے سیدہ مقام لا محدود ہے تے لا محدود شے محدود پرزے دے اندر ہے نہیں آ سکتے سنو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کی تھی ورنہ اپنا تے اپنے آقا پر دا کیتا میرا تے میرے آقا پر دا کیتا ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو او مقام عطا فرمائے او عظمت عطا فرمائے او شان عطا فرمائے کہ اگر اللہ آپ حکم دے کہ جناب زمین و آسمان دے طبق انہاں دے کاغذ بنا دیتے ونجل کائنات دے سارے درخت انہاں دیا قلمہ بنا دیتی ونجل کائنات دے سمندر دریا ندی نالے انہاں دیا سیاہیاں بنا دیتی ونجل جن انسو بنائے انہاں کو لکھن والا بنا دیتا ونجل اور اللہ فرماوے لکھو آمنہ دے لال دیا تعریف لکھو عبداللہ دے چتر دیا شانہ لکھو ابو طالب دے بھتیجے دا مقام لکھو صدیق و فاروق دے یار دا شان لکھو عثمان و علی دے غمخوار دا مقام اللہ دی قسم میرا تے میرے آقا پر دا عقیدہ ہے کائنات دے سارے کاغذ ختم و سجل کائنات دیا قلبہ گھس سکتی ہے لکھن والے تھک سکتے پر میرے آقا دی شان دا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا اس واسطے میں بیان کر رہا ہوں کہ آقا دا شان جڑا خدا نے اپنی زبان قدرت کے نال بیان کیتے میں نے جن کائنات کی کوئی شے نہیں انہیں میرے ذہن چھوڑے ایک واقعہ ہے حدیث پاک دا اگر حاضر ہی میں تو کچھ سنائیے حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار احد پہاڑ تے چڑھے کیڑے پہاڑ تے حاجیاں کو پوچھو مدینہ منورہ دے اندر او احد پہاڑ 15 تو 16 کلومیٹر لمبا 15 تو 16 کلومیٹر چوڑا اتنا بڑا پہاڑ تے میرے آقا نے اپنے نبوت والے قدم رکھیں جو ہی قدم رکھیں حدیث پاک دی نارا دے اے پہاڑ وفور جذبات دلال خوشی کو جھومن پائے گئے پہاڑ ساکت بھی ہوں دے تے جامد بھی ہوں دے یہ ہے نا پتھر ساکت بھی ہوں دے تے جامد بھی ہوں دے ہلدا نہیں جرن پھٹے ہوں چال آن دے
یہ میرے آقا قدم رکھیں حدیث پاک کی چاندے یہ خوشی کون جھومر پہ نبوت دے قدم ہن کوئی عام قدم تا نہ ہن معمولی قدم تا نہ ہن ایک تہاڈا قدم ہے میرا قدم ہے مولانا دا قدم ہے چیئرمین دا قدم ہے وزیر دا قدم ہے امیر دا قدم ہے اور جتھا رکھوں کوئی محبت کرے کوئی نفرت کرے میرے آقا جتھا قدم رکھیں اللہ قرآن وچ قسمہ چاہے خدا قرآن قسمہ لا اقسم بہذا البلد لا اقسم اللہ دے میں کو قسم ہے اس شہر مقدس دی کہ دی مکہ مکرمہ دی اللہ کی قسم چاہیے کعبے دی وجہ کر کے فرمایا نا حجر اسود دی وجہ کر کے فرمایا نا صفا مروا دی وجہ کر کے فرمایا نا مسجد حرام دی وجہ کر کے اور فرمایا نہیں مولویا وانتا حل بہذا البلد یہ پاک سرزمین تے میرے آقا دے قدم لگے میں خدا قسمہ چاہیے ہاں سوچیا کرو سمجھیا کرو میرے سائیں دے قدم کوئی عام قدم نہیں میرے آقا دے قدم کوئی معمولی قدم بولنا ہے نہیں ہے میرے آقا نے وہ پہاڑ تے قدم رکھے پہاڑ جھومنا پائے اور پہاڑ جلے جھومن لگے میرے آقا فرمائے اسبت یا احد ٹھہر جا فإن علیکا نبی و صدیق و شہیدان ٹھہر تیرے تے ایک نبی سوارے ایک صدیق سوارے تے دو شہید سوارے حضور تا فرماؤ رہا پیر مار رہا پہاڑ نے حکم دولی نہیں کی تھی پہاڑ ہوں مقام تے ٹھہر گئے کھڑ گئے تے اصل انسان میرے آقا دے 100 فرامین سننے آئے 100 حکم سننے آئے یہ کڑ پچھو والا سٹنے آئے پشت پچھو والا سٹنے آئے سب خیال نہیں آدھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اور میری امت کے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت میں بولے ہو جنت کی ضمانت میں کو بولے سر پہلی چیز سینے میں زبان مبارک پکڑ کے فرمایا اس زبان کی ضمانت میں بولے ہو زبان کہ اندنا کوڑ نہ بولے سو